کہتے ہیں جی کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ میرا بھائی ان نے فرمایا ہے، بزرگ آدمی ہیں، ان کی کسی بات کا میں تردید تو نہیں کر سکتا، لیکن کبھی اگر ان سے ویسے مولا کہنا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی رب بھی ہے، ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے، دوست بھی ہے۔ مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا القوم منہم، یعنی قوم کا غلام اور خادم جو ہے وہ بھی مولا ہوتا ہے۔ اس لیے پھر مولا ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے؟ اگر ولایت سے ہے، وا کی زبر ہے تو معنی ہے دوستی، محبت۔ اگر ولایت وا کی زیر سے ہے تو معنی ہے حکومت اور عمارت۔ تو کون سا مولا علی تم سمجھتے ہو؟ اس لیے احتیاط اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھے لکھا آدمی تو سمجھ سکتا ہے کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں، لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا، مشکل کشا حاجت روا۔ وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے، مشکل کشا ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا ہے، اور خدا حل فی علی، حضرت علی میں حلول کر گیا ہے۔ اس لیے ایسے لفظوں سے احتیاط بہتر ہے، ورنہ بہرحال وہ بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، ان کا کہنے کی میں تردید نہیں کرتا، لیکن وقت اور حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہیں، کہ مولا سے کیا برا۔ ویسے تو حضور نے بھی فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، لیکن کبھی کبھی صحابہ نے حضرت علی کو ابو تراب تو کہا، ابو الحسن تو کہا، مولا علی کہا ہے، کہیں نعرہ مارا ہے؟ اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس دور میں کہ جب شیعہ نعوذ باللہ قرآن بدل رہے ہیں، حدیثیں بدل رہے ہیں، اور اصحاب کے رسول کو سب کیا جا رہا ہے، اگر ہم ان کی باتوں کی تائید کریں گے تو ان کو تو پھر فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیں نا، مودودی صاحب سے غلطی ہوئی، اللہ معاف کر دے، دعا کرے اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، ائمہ سے بھی ہوتی ہے، مجتہدین سے بھی ہوتی ہے، محدثین سے بھی ہوتی ہے۔ تو وہ لکھ بیٹھے کہ بھئی سیدنا عثمان نے اقربا پروری کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو ناجائز عہدے دیے تھے، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ شیعہ وہ کتاب اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان نے کسی رشتہ دار ایسا عہدہ نہیں دیا جس کو پہلے ابو بکر یا عمر نے نہ دیا ہو۔ اگر انہوں نے دیے ہوئے تھے، آپ نے بھی دے دیے، تو کیا ظلم کر دیا؟ اس لیے بہرحال احتیاط بہتر ہے۔ آج ہم بڑے فتن کے دور سے گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ انشاءاللہ حرم میں نماز کے علاوہ بھی باقی اعمال کا ثواب جو ہے 1 لاکھ ملے گا۔ گناہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے حرم کا گناہ 1 بھی لاکھ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، چوری تو چوری ہوتی ہے، لیکن کوئی بادشاہ کے گھر چوری کرے، اس کی تو پھر کھال ادھیڑ لی جائے گی نا۔ بیعت کرنا ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ حضور پاک نے بیعت الاسلام بھی کی ہے، بیعت الجہاد بھی کی ہے، اور بیعت السمع والطاعہ بھی کی ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنے پر بھی انشاءاللہ 1 نیکی کا 1 لاکھ ملے گا۔ کہتے ہیں جی کیا کسی بزرگ سے بیعت ہونا ضروری ہے؟ اگر آپ خود دین سمجھ سکتے ہیں، عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو ضرورت ہے۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو امیر بنا لو، جیسے حضور نے فرمایا سفر کرو، 4 آدمی ہو تو 1 کو امیر بناؤ، تاکہ کسی کے تابع چلو گے تو معاملہ گاڑی ٹھیک چلے گی۔ اگر سارے امیر بن جاؤ گے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میرے پاس اگلے دن ایک کل کا واقعہ، ایک دوست آیا، اس نے مجھے تنگ کر دیا، میں حضرت آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں پیر نہیں ہوں یار، اور اگر میں ہوتا بھی پھر بھی بیعت نہ کرتا۔
اس نے مجھے جب بہت زیادہ کہتے ہیں اچھا جی آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کا نام بتا دیں میں اس کی بیعت کروں. میں نے کہا بیوی کی بیعت کروں. وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں کہ اس میں کیوں کی کیا بات ہے؟ میں نے بتا دیا میرے حکم میں چلنا ہے، بیوی کی بیعت کروں. تمہارا گھر آباد ہو جائے گا نا اگر راضی ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کی فرما برداری کرو گے، آگے اولاد بھی فرما برداری کریں گے، تمہارا تو گھر بن جائے گا بدبخت. بیعت میں ہاتھ ہی پکڑو گے نا، ویسے تو پاؤں پکڑتے ہو. تو بیعت ہونے میں کیا تکلیف ہے؟ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو، کہتے اچھا جی پھر میں جا کے کہتا ہوں بیوی سے